ایسا ہی گمان یہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر بھی ایران نے جو ہے وہ اسرائیل کو انفارمیشن دی حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی. وعهد عهدك واكتب وصيتك فمن اشتراك باعك اليوم ولو تعلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں علی وقار آفیشیل چینل. ناظرین، حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی اسرائیل کے ہاتھوں شہادت کے بعد یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ وہ کون تھا جس نے اسرائیل کو حسن نصر اللہ کو ٹارگٹ کرنے میں مدد کی. اس حوالے سے سوشل میڈیا پر جب میں بہت ساری ریسرچز کر رہا تھا، انٹرنیٹ پر ریسرچ کر رہا تھا، تو ایک ویڈیو میرے سامنے آئی جس میں ایک ایرانی اسکالر العربیہ یا ایک عرب ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے جو اسرائیل نے حسن نصر اللہ کو ٹارگٹ کی ہے اس کی انفارمیشن کے حوالے سے ایک بڑا دعویٰ کر رہے تھے. وہ آگے جا کے تفصیل میں آپ کو ویڈیو کی تھوڑی سی ان کی بات بھی سناؤں گا اور وہ آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ حسن نصر اللہ کون تھے اور حزب اللہ اور حماس میں کیا فرق ہے اور اس میں ایران کا کیا کردار ہے اس سارے یہ جو اسرائیل کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے فلسطین میں، اس کے علاوہ لبنان میں اور اس کے سیریا میں، تو یہاں پہ ایران کا کردار کیا ہے. آج کی اس ویڈیو میں ان چند جو حقائق ہے اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا اور ماضی میں اسرائیل جو ہے وہ کون کون سے حماس کے لیڈران اور حزب اللہ کے لیڈران کو جو ہے وہ شہید کر چکا ہے، جس کی وجہ سے ایک جو ویکیوم ہے وہ ان دو جماعتوں کے اندر پیدا ہوا ہے لیڈرشپ کا، جو کہ اس پوری مہم کو کیمپین کو اسرائیل کے خلاف چلا رہے تھے. تو اس کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ جو اس کی انفارمیشن ہے وہ آپ تک پہنچے، آپ کے نالج میں بھی اضافہ اور میرے جو کوشش ہے کہ آپ کو انفارمیٹیو ویڈیوز بنانے کا جو میرا مقصد ہے وہ بھی پورا ہو. ناظرین، لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ایک کمپاؤنڈ یا ایک بلڈنگ کے سراؤنڈنگ موجود جتنی بھی بلڈنگ 3 سے 4 بلڈنگ، وہاں پر اسرائیل کی جو ڈیفنس فورسز ہیں اس کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایک انٹیلیجنس رپورٹ کی بیس پر حملہ کیا اور ایئر اسٹرائک کیا. وہاں پر انہوں نے حزب اللہ کے جو سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ ان کی موجودگی کی اطلاع تھی. اس کے علاوہ اور بھی جو حزب اللہ کے جو ان کے لیڈران تھے یا ان کے جو جنگجو تھے وہ وہاں پر موجود تھے اس عمارت میں. تو وہاں پر اسرائیل نے ان کو ٹارگٹ کر کے جو بنکر بسٹر بامز ہیں وہ استعمال کیے ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، اور وہاں پر اس نے تقریباً 2000 سے لے کر 4000 پاؤنڈ وزنی بمز جو ہے وہ انہوں نے گرائے. اس کی تفصیل بھی میں آگے جا کے بتاتا ہوں کہ کتنے بم انہوں نے اس ایریے میں مارے جس کی وجہ سے یہ ساری حسن نصر اللہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت جو ہے وہ ہوئی سارے واقعے میں. لیکن سب سے پہلے آپ کو حسن نصر اللہ کے بارے میں آپ کو تھوڑی معلومات دیتا چلوں، وہ کون تھے اور انہوں نے کب سے حزب اللہ کی قیادت جو ہے وہ سنبھالی. تو بیروت میں پیدا ہونے والے حزب اللہ کے یہ جو سربراہ تھے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ، انہوں نے 1992 میں جو ہے باقاعدہ طور پر حزب اللہ کی جو ہے وہ سیکرٹری جنرل یا سربراہ کے طور پر اپنی ذمہ داریاں سنبھالی. تو اس دوران 1992 سے لے کر آج 2024 تک کم و بیش 30 سے 32 سال کا عرصہ بنتا ہے جو ان کا حزب اللہ سے وابستہ رہے براہ راست باقاعدہ طور پر جو اسرائیل کے خلاف انہوں نے اپنی مہم جوئی شروع کی. اس کے پہلے بھی لیبنان میں جو سول وار تھی وہاں پر اس میں بھی حزب اللہ اپنا کردار ادا کرتی رہی، اور اس کے علاوہ جب اسرائیل نے لبنان پر چڑھائی کی تو وہاں پر حزب اللہ نے بھرپور طریقے سے اس کا دفاع کیا، اور اس وقت بھی حسن نصر اللہ جو ہے وہ اس کے سربراہ تھے اور وہ اپنی خدمات بطور سربراہ حزب اللہ کی سر انجام دے رہے تھے. حسن نصر اللہ اس وقت 1992 میں حزب اللہ کے سربراہ بنے جب اس سے پہلے ان کے جو سربراہ تھے عباس المساوی ان کو بھی اسرائیل نے ایک میزائل حملے میں نشانہ بنا کر شہید کیا تھا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی تھی. 1982 میں باقاعدہ طور پر حزب اللہ کا قیام جو ہے وہ وجود میں آیا تھا، لیکن ان کی مقبولیت جو ہے حسن نصر اللہ کی وہ 2006 میں اس وقت بڑھنا شروع ہوئی جب انہوں نے باقاعدہ طور پر اسرائیل کے خلاف جو جنگ جاری تھی لیبنان میں وہاں پر اپنی تقاریر کے ذریعے مذہبی اور سیاسی جماعتوں کو یکجا کیا اور پھر اسرائیل کے خلاف بھرپور کارروائیوں کا آغاز کیا اور بالآخر وہ وہاں سے پسپا لوٹ جانے پر مجبور ہوا تھا.
اچھا، اس حوالے سے جو ماہرین کا خیال یہ ہے کہ حزب اللہ جو ہے وہ بنیادی طور پر ایران کی پراکسی ہے، ایران جو ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے، اور ایران نے ہی جو حزب اللہ ہے اس کو شام میں، سیریا میں بشار الاسد کے مخالف جتنے لوگ تھے، اپوزیشن تھی، اس کے خلاف مہم جوئی کے لیے استعمال کیا تھا، اور وہاں پر اپنے مفادات کا تحفظ کیا تھا ایران نے حزب اللہ کے کو استعمال کرتے ہوئے۔ لیکن جو اب بڑی اہم چیز ہے، ڈیولپمنٹ یہ ہے، ان کی شہادت جو ہو چکی ہے، اس میں جو اسرائیل نے جو ان کو انٹیلیجنس بیس آپریشن انہوں نے کیا، جس کی اطلاعات مل رہی ہیں، یہ ایک بہت بڑا اہم سوال ہے کہ کون ہے وہ، یا کون تھے، کون سے ایسے عوامل فیکٹر تھے جنہوں نے حزب اللہ کے اس سربراہ کی جاسوسی کی یا ان کو انٹیلیجنس بیس انفارمیشن پرووائڈ کی۔ تو اس پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ویڈیو جو سوشل میڈیا پر مجھے ملی، اچھا، اس پر ایران کے ایک سکولر ہیں محمد علی الحسینی، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے عرب ٹی وی کو، اور اس میں انٹرویو میں یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کو جو انفارمیشن ملی حسن نصر اللہ کے حوالے سے کہ وہ لیبنان میں کون سی عمارت میں موجود ہیں، اس کی انفارمیشن ایران نے مبینہ طور پر اسرائیل کو مہیا کی۔ وعهد عهدك واكتب وصيتك فمن اشتراك باعك اليوم ولو کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت بڑے سوالات جنم دیتے رہے کہ جو اسماعیل ہانیہ حماس کے سربراہ تھے، ان کی شہادت جو ہے وہ ایرانی صدر کے جو جنرل تھا وہاں پر وہ گئے ہوئے تھے، اور وہاں پر ایک سیکیور کمپاؤنڈ میں ٹھہرے ہوئے تھے، اس کے باوجود اسرائیل نے وہاں پر ان کو لیزر گائیڈڈ میزائل سے ٹارگٹ کیا، تو اس کی انفارمیشن بھی اندر سے ہی کسی نے اسرائیل کو پرووائڈ کی تھی۔ تو ایسا ہی گمان یہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر بھی ایران نے جو ہے وہ اسرائیل کو انفارمیشن دی حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی، لیکن ابھی تک اس کی اوتھینٹسٹی کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں۔ یہ جو کلیم محمد علی الحسینی نے ایک انٹرویو میں کیا ہے، یقینی طور پر ہم ماضی میں موویز میں بھی دیکھتے آئے ہیں کہ بہت سارے جو ایسے آپریشنز ہوتے ہیں اس میں کوئی اندر کا بندہ شامل ہوتا ہے جو ایسی انفارمیشن دیتا ہے جس کی وجہ سے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں آسانی ہوتی ہے، یا بہت سارے لوگ ایجنسیز جو ہیں وہ اپنے بندے پلانٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے یہ جو پیجر اور واکی ٹاکی اٹیکس ہوئے تھے جس میں لیبنان میں 1500 کے قریب حزب اللہ کے لوگ اس میں متاثر ہوئے، کچھ اس میں سے مارے گئے اور بہت سے بیشتر اس میں زخمی ہوئے، تو یہ بھی ایک کڑی اگر اس کی ملایا جائے تو یہ بھی ایک پلاننگ تھی حسن نصر اللہ کو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے، کہ جب وہ پیجر اور واکی ٹاکی اٹیک ہو رہے تھے اس کے بعد ایک جو ان کا جو کیموفلاج تھا وہ ختم کرنے میں اسرائیل کو مدد ملی۔ پھر آپ نے وہ تو سنا ہوگا ڈیوائیڈ اینڈ رول والا سسٹم، کہ آپ تفریق کر کے کسی بھی دشمن میں کے درمیان پھوٹ ڈال کر آپ اس پر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ایسا ہی کچھ یہاں پر بھی دیکھنے اور سمجھنے میں آ رہا ہے، کیونکہ حزب اللہ اور حماس اس کے لیڈران کو نشانہ جو بنایا گیا ہے، وہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اندر سے ان کا بندہ شامل ہے جو انفارمیشن اسرائیل کو پرووائڈ کر رہا ہے، اور اس نے وہ ٹارگیٹڈ لوگوں کو چن کر لوگوں کو حماس کے اور اسرائیل کے لیڈران کو نشانہ بنایا ہے۔ تھوڑا سا ڈفرنس اس میں یہ جو ہے حماس اور حزب اللہ میں، وہ یہ ہے کہ حماس جو ہے وہ فلسطینی جماعت ہے، فلسطین کی جو آزادی کے حوالے سے وہ اپنی جدوجہد کر رہی تھی، اور حماس جو ہے اس کا قیام 1987 میں وجود میں آیا تھا، اور اس میں جو غزہ کے جو علاقے ہیں وہاں پر یہ جو سنی فیکٹر یہاں پر بڑا ایلیمنٹ ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہے، مصر کی طرف سے بھی اس کو سپورٹ ملتی رہی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کی جو اسرائیل کے خلاف جو جدوجہد ہے اور فلسطین کی آزادی کی جو جدوجہد ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے حماس نے اپنی جڑیں مضبوط کرنا شروع کی، اور 1930 میں ایک اوسلو پیس ایگریمنٹ ہوا تھا اسرائیل اور فلسطین کے درمیان، تاکہ دونوں ریاستوں کے درمیان جو ہے صلح صفائی ہو اور لوگوں کا یہ جو خون بہ رہا ہے اس کو روکا جائے۔ لیکن اس وقت کی جو حماس کی عسکری ونگ تھا القاسم برگیڈ، انہوں نے اس پیس ایگریمنٹ کی مخالفت کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم فلسطین کی آزادی کے لیے اپنی مسلح جو ہے وہ جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اور اس کا پھر انہوں نے 2000 سے لے کر 2005 میں اسرائیل میں خودکش حملوں کا ایک سلسلہ شروع کیا تاکہ وہ اسرائیل کو نقصان پہنچا سکے، اور فلسطین میں جو نہتے مسلمانوں کا قتل عام اسرائیل کر رہی ہے اس کا بدلہ ان سے لیا جا سکے۔ تو حماس کو جو بیسیکلی اسٹریٹجکلی
या जो उनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट है, वेपनरी सपोर्ट है, वो ज्यादातर कतर या तुर्की से मुतल्लिक कहा जा रहा है कि बैक पे उनको ज्यादा सपोर्ट मिलती है, जबकि हिजबुल्लाह से मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि वो ईरान की प्रॉक्सी और यहाँ पर शिया एलिमेंट ज्यादा है, शिया मसलक से इसका ताल्लुक है, तो वहां पर उनको ईरान सपोर्ट करता है, उनको वेपन्स देता है। और समटाइम ये भी इत्तलात मिलती है कि रशियन एलिमेंट जो है वो भी, रशियन वेपन्स जो है वो भी जो हिजबुल्लाह के पास मौजूद है, जो वो अपनी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने डिफरेंस आपको बताया है कि रिलीजियसली इनमें डिफरेंस कहाँ पे पाया जाता है और उसका फायदा कौन उठा सकता है। यकीनी तौर पर इन दोनों की जो जद्दोजहद है उसका मिशन तो एक ही है, मकसद तो एक ही है, फलस्तीन की आज़ादी और वहां पर इसराइल की जो बर्बरियत है उसका बदला लेना। लेकिन दोनों के जो नजरियात हैं वो मुख्तलिफ हैं और दोनों के पीछे बैकएंड पे जो ताकतें हैं वो दोनों मुख्तलिफ हैं। तो एक ये एलिमेंट जो मैंने आपको बताया कि डिवाइड एंड रूल वाला, वो इसमें बड़ा गालिब आता है कि इसराइल जो है इन दोनों जमातों को इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर प्लांट किए हुए अपने जो जसूस हैं या मोल्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है। और इसने इस्माइल हानिया जैसे लीडर को भी शहीद किया और फिर अब हसन नसरुल्लाह जैसे लीडर को भी शहीद किया। तो यकीनी तौर पर कोई ना कोई ऐसे फैक्टर्स इनके अंदर मौजूद हैं जो इस सारे इसराइल को हेल्प आउट कर रहे हैं।